السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، حاضرین مجلس، نوجوانوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سلسلہ وار دروس ہم سب سن رہے ہیں۔ آج یہ درس نمبر 20 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، یا سا را با۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا، اللہ تعالی نے اس نام کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ سمی المدینۃ طابہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا نام یثرب سے طابہ رکھا۔ پہلے یثرب تھا، پھر طابہ رکھا گیا۔ اور ایک دوسرا نام انہا طیبہ، یہ طیبہ بھی ہے، تو اس کو طابہ اور طیبہ دونوں کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر لفظ مدینہ آیا ہوا ہے اس شہر کے لیے، یعنی کہ 3 نام ہو گئے، مدینہ، طابہ، طیبہ۔ یثرب نام پہلا تھا، پرانا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ یثرب کی میننگ صحیح نہیں تھی۔ یثرب یا تو تثریب سے بنا ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈانٹنا، ڈپٹنا، کسی کو زجر و توبیخ کرنا، تو اس حساب سے میننگ کوئی اچھی میننگ نہیں تھی۔ دوسرا معنی ہو سکتا ہے یثرب ثرب سے ماخوذ ہو، جس کے معنی ہوتے ہیں فساد، تو یہ بھی معنی اچھا نہیں تھا، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بتلایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا اور اس کا نام بدلا گیا۔ ایک دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ مکے سے جب مدینہ مسلمان تشریف لائے تو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ مدینے میں بڑی بیماریاں ہوا کرتی تھی، اور مدینے کا بخار بڑا مشہور تھا، کمر توڑ بخار تھا، جان لیوا بخار ہوا کرتا تھا۔ تو جب صحابہ مکہ سے مدینہ چلے آئے تو کئی صحابہ بیمار ہو گئے۔ بڑے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق خود بیمار ہو گئے، ان کا غلام عامر ابن فہیرہ وہ بھی بیمار ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اور یہ لوگ بیمار جب ہوئے تو یہ مکہ کو یاد کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جاتا ہے اور وہاں اسے بیماری ہو جائے تو اسے اپنا وطن یاد آتا ہے، اپنی گلیاں یاد آتی ہیں، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے درخت، وہاں کی ندیاں یاد آتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے کو یاد کرنے لگے، حضرت بلال بھی یاد کرنے لگے، بیٹھے بیٹھے من میں اشعار پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی وہ دن پلٹ کے آئے گا کہ مکے میں رہوں گا، میرے بازو میں وہ اسخر گھاس ہوگی، اور پھر مجھے یہ فلاں فلاں پہاڑ نظر آئیں گے۔ اس طرح سے یاد کر رہے ہیں اس بیماری کا ایام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ یاد فرما رہے، بیمار ہیں اس لیے، اور بہت سخت حضرت ابوبکر کو بخار ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو خبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طریقے سے ہم لوگوں کے نزدیک مکۃ المکرمہ محبوب ہے، ایسے ہی یا اس سے زیادہ مدینہ کو ہماری نگاہوں میں محبوب بنا دے۔ وصححا، اور اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دے۔ وبارک فی ساعھا ومدھا، اور یہاں کے سامے، یہاں کے مد میں برکت عطا فرما۔ وانقل حماها فاجعل فی الجحفا، اور یہاں کا جو بخار ہے اس بخار کو تو جحفہ میں ٹرانسفر کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے یہ دعا فرما دی۔ اسپیشل دعا کیا تھی کہ یہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہو جائے، لوگوں کو سوٹ کرے،
اب مدینے کی عظمت اور شرافت سمجھیے. نبی پیغمبر دعا مانگ رہا اللہ یہاں کی آب و ہوا ٹھیک فرما دے, میرے لوگ یہاں رہتے ہیں, تیرے بندے رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, ان کے لیے آب و ہوا ٹھیک ہو جائے. اور یہ بخار جو مدینے کا جان لیوا ہے, کمر توڑ ہے, اس بخار کو جحفہ میں ٹرانسفر کر دے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بخار کو جڑ سے ختم ہی کر دے, کہا اس کو نقل کر دے, ٹرانسفر کر دے, یہاں سے ہٹا کے جحفہ میں کر دے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے 2-3 وجوہات بیان کی. کہا یہ اس لیے کہ مقام جحفہ پہلے سے وباؤں سے, بیماریوں سے مشہور تھا, اور وہاں بہت کم لوگ رہا کرتے تھے, وہ راستے میں پڑا کرتا تھا. تو وہاں اگر یہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی تو مسلمان محفوظ ہو جائیں گے, اور یہ بیماریاں ادھر چلی جائیں گی, وہاں زیادہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا. دوسری وجہ یہ کہ مدینے والوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے اسپیشل دعا فرمائی تھی, جس سے مدینہ اور اہل مدینہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ, اور یہ سب سے اہم وجہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریاں پیدا کرتا ہے اور بیماریوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ آپ دعا فرمائیں کہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو جائے, اس لیے آپ نے جڑ سے ختم کرنے کی دعا نہیں فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے, کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے, اور اللہ کی سنت کو اللہ کے نبی نہیں ختم کر سکتے, اس لیے آپ نے کہا ٹرانسفر ہو جائے. اچھا, اس دعا کے بعد دعا تو قبول ہو گئی اور مدینے سے بخار ختم ہو گیا, لیکن کلی طور سے ہمیشہ کے لیے ہر طرح کا چھوٹا بخار, چھوٹی بیماریاں بھی ختم ہو گئی نہیں. یہ جو جان لیوا بڑی بیماریاں تھی, بڑے بخار تھے, وہ ختم ہو گیا, ورنہ چھوٹی بیماریاں تھی. ہم لوگ خود مدینے میں پڑھے, میرا معاملہ تو تھا کہ ہر سفر میں مجھے بخار ہوتا تھا, ہر سفر میں گھر سے جانے کے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے اندر بخار ہوتا تھا, اور شدید بخار ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی, اب سارے لوگ ٹھیک ہو گئے. اچھا, اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا, آپ کو بخار نہیں ہوا تھا, جبکہ آپ بھی ہجرت کر کے آئے تھے, آپ بھی مکہ چھوڑ کے آئے تھے, آپ بھی سفر کی مشکلوں کو جھیل کے آئے تھے, لیکن آپ کو بخار نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اب یہ ماحول بھی ٹھیک ہو گیا, آب و ہوا بھی ٹھیک ہو گئی. قریش کے لوگ اب مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے. وہاں جب تک تھے پریشان کرتے رہے, اب بھی ان کو سکون نہیں تھا کہ مدینے میں کیسے لوگ سکون سے رہتے ہیں. چنانچہ ان کے انٹیلیجنس نے بتایا کہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. یہ آدمی پہلے مدینے کا منسٹر, پردھان, مکھیا بننے والا تھا, اس کے ہاتھ میں حکومت آنے والی تھی. لوگ بالکل تیار تھے, اور اللہ کے نبی بیچ میں پہنچ گئے, لوگوں کا اس کی طرف سے دھیان ہٹ گیا, اللہ کے نبی کو لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا, اور عہد و پیمان, سمویدھان سب کچھ بن چکا ہے. اب یہ بوکھلایا ہوا کہ میری حکومت چلی گئی, اور یہ مانتا بھی تھا کہ محمد نے ہماری حکومت چھین لی ہے. چنانچہ اندر ہی اندر یہ کڑ رہا تھا. ادھر مکے کے لوگوں کو پتا چلا, کہا یہ اچھا ٹارگٹ ہے, اس کو شکار کیا جائے. اس کی طرف خط لکھا گیا, اور مکے کے لوگوں نے خط میں کہا, انکم آویتم صاحبنا, تم لوگوں نے ہمارے صاحب کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے, پناہ دیے. وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ, اور ہم قسم اللہ کی کھا رہے. یہ کون؟ مکے کے مشرک اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, ہم قسم اللہ کی کھا رہے ہیں. لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ, تم لوگ خود یعنی مدینے میں جتنے بھی کافر مشرک موجود ہو, ہمارے دھرم والے, تم لوگ خود محمد اور اس کے ساتھیوں سے قتال کرو, لڑائی کرو, اور ان کو مدینے سے نکال کے بھگاؤ. اگر ایسا نہیں کرے, او لنصیرن الیکم باجمعین, تو ہم مکے سے پوری فوج لے کر مدینہ آئیں گے, حتی نقتل مقاتلتکم, ہم تم سب کو ماریں گے. وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ, اور صرف تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو نہیں مانیں گے, تمہاری عورتوں کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ یاد کرو گے. ابو داؤد کے اندر یہ صحیح سند سے موجود. یہ دھمکی مکے کے مشرکین نے مدینے میں بھیجی, کس کے ہاتھ میں؟
جو پہلے سے آلریڈی اللہ کے نبی کا دشمن بن چکا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ کہا مدینے کے سارے کافروں کو، مشرکوں کو بلایا اور کہا چلو محمد پر حملہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور باہر سے ہم لوگوں کو مدد ملنے والی ہے. مدینے کے لوگ گئے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کے ساتھ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ مکے سے ان کو پاور پہنچائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے تم بھی کچھ کم نہیں ہو، تم اندر سے پہلے بھنے جا رہے تو اوپر سے تمہیں تیل ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا اور کہا اتریدون ان تقاتلوا ابناءکم واخوانکم، میرے صحابہ انصاریوں سے لڑنے والے اے مدینے کے لوگوں بتاؤ، کیا تم اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی بچوں سے، اپنے بیٹوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں جو تھے وہ مدینے کے لوگ تو تھے، وہ انصاری صحابہ تھے. اب ان لوگوں نے کہا ہاں محمد تو صحیح بات کہہ رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی کی اس بات سے فتفرقوا، سب بھاگ گئے کہ ہاں صحیح بات ہے، محمد تو آیا ہے، اس کے ساتھ میں ساتھی اس کے آئے، لیکن اکثر لوگ تو مدینے کے انصاری ہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی لگتے ہیں، اپنے بیٹے لگتے ہیں، ہم ان سے لڑائی کریں گے کسی کے کہنے پہ، چڑھاوے پہ. اتنی ہوشیاری دکھائی اور سب واپس چلے گئے. بہرحال یہ جنگ نہیں ہو پائی، ختم ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی دھمکانا شروع کر دیا، انصاریوں کو، مہاجرین کو، یہاں تک کہ ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. ان کا مکے کے کچھ سرداروں کے ساتھ میل جول تھا. میل جول اس حساب سے تھا کہ وہ لوگ بزنس کرنے کے لیے جب شام جاتے تھے تو مدینے کے راستے سے گزرتے تھے تو یہ ان کو کچھ سمجھ دیا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ گئے طواف کرنے لگے، خالی وقت دے کر طواف کرنے لگے، ابو جہل آیا اور بھڑ گیا، کہنے لگا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو مدینے میں پناہ دی ہے اور تم مکے میں بڑے آرام سے طواف کر رہے ہو، ایسا ہم ہونے دیں گے؟ بحث ہونے لگی، خوب بحث ہوئی اور ابو جہل مرنے پہ آ گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے گئے تھے انہوں نے بھی دھمکی دیا اور کہا سنو، زیادہ تیور نہ دکھاؤ، اگر تم ہمارے اوپر مکے میں پابندی لگاؤ گے کہ ہم عمرہ نہ کر سکے، طواف نہ کر سکے، تو تمہارا تجارتی قافلہ ہم مدینے کے آزو بازو سے پاس نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ یاد رکھو، میرے پیغمبر کو کچھ نہ کہو، ایک دن آئے گا وہ تمہیں ضرور قتل کریں گے. یہ ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قبول فرما لیا، اور سچ مچ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، سچ مچ مارا گیا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، وہ اجازت جو حضرت ابو بکر انتظار کر رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکال دیے گئے اور چھپ چھپا کے لوگ مدینے کی طرف آ رہے تھے، اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اہل مکہ نے محمد رسول اللہ کو ان کے وطن سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے اہل مکہ کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کرے گا، ان کی بربادی کا وقت قریب آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی اس خواہش کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو اجازت دے دی ہے جن کو آج تک مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھی، ان کے مال لوٹے جا رہے تھے. آج ان مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے یہ بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے یہ صرف اجازت نہیں، میری طرف سے وعدہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، گرچہ تم تھوڑی تعداد میں ہو لیکن اب تمہارے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ تم کو اجازت ملنی چاہیے. میں اجازت بھی دے رہا ہوں اور وعدہ بھی دے رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، اپنی تعداد کو دیکھ کے گھبرانا نہیں، مدد کرنے پہ میں قادر ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہی اول آیت فی القتال، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے یہ پہلی آیت تھی جو مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جس میں اجازت دی گئی. اچھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اجازت دی تھی، ضروری نہیں کہا تھا، فرض نہیں کیا تھا، اجازت دی تھی کہ ظلم تم پر ہو رہا ہے
تم مکے میں تھے تب بھی تم ستائے گئے، مدینے آ گئے تب بھی تم کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا، تمہیں چھیڑا جا رہا ہے، تمہیں دھمکایا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب تمہیں پرمیشن دی جاتی ہے، اب تم مقابلہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے صحابہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی سرکشا کے لیے، ان کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد، کئی مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دوسری آیت نازل کی، اس میں فرض کیا گیا اور اس میں بھی کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو ان سے جو تم سے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ڈیفنس میں۔ یہاں جا کے جنگ فرض ہو گئی، بہرحال اجازت مل گئی۔ اب اجازت جیسے ملی تیسے وہاں کے جنگجو تیار ہونے لگے، مسلمان تیاری کرنے لگے کہ بہت لوٹا گیا، ہمیں بہت مارا گیا ہے، بالکل ایک ایک آدمی جو ستایا ہوا تھا وہ جوش و جذبے سے بھر گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کرنے لگے اور آپ نے دو بڑے قدم اٹھائے۔ نمبر ایک، قریش اتنے دور سے بھی ہمیں دھمکا رہے ہیں، اپنی قوت دکھانا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ان کی قوت کو توڑا جائے، ان کی قبر توڑی جائے۔ نمبر دو، مسلمانوں کا جو مال چھین لیا گیا ہجرت کے وقت میں، اس سے پہلے جو صدایا گیا، ان کا حق واپس ملنا چاہیے۔ جبرن چھینا تھا لوگوں نے، مسلمان جب ہجرت کر رہے تھے پورے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کے پوری دولت چھین لیے، بیویاں چھین لی، بچے چھین لیے، بہت ظلم کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ان کا حق واپس ملے اور قریش کی کمر توڑی جائے، اس کے لیے دو کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، فرمایا کہ ان کے جو قافلے تجارت کے لیے جاتے ہیں، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر ان کی کمر توڑی جائے، قافلوں پہ نظر رکھی جائے اور قافلوں سے اپنا حق واپس لیا جائے جو ان کے لوگ جاتے ہیں ادھر سے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا کہ مدینے اور مدینے کے آس پاس میں جو قبیلے بڑے بڑے تھے، گرچہ مسلمان نہیں تھے، مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہ کرنے پائے نبی کے خلاف۔ آپ نے پوری کوشش یہ کی کہ جو گرچہ کافر ہیں، مکے کے لوگ ان کے ساتھ اگر مل گئے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ تو آپ نے یہ دو پلاننگ کی اور یہ بہت بڑی حکمت تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کے معاملے میں ہمارے اور آپ کے رہبر، ویسے اللہ کے نبی سیاست کے معاملے میں بھی، جنگ کے معاملے میں بھی بہترین قسم کی رہبری کر رہے تھے۔ اور ان دونوں اہداف کو لے کر 4 غزوے ہوئے اور 4 سریے آپ نے بھیجے۔ غزوے یعنی جس میں آپ شریک ہو کر گئے، اور سریے یعنی آپ نہیں گئے، اپنی طرف سے آپ نے اپنے صحابہ کو، جنگجوؤں کو بھیجا۔ ان کے قافلوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا اور جو آس پاس میں سارا عرب ٹوٹ پڑا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کو بھیجتے رہے۔ بعض علماء نے کہا کل 14 غزوے اور سریے ہوئے تھے، لیکن تحقیق یہ کہ 4 غزوے ہوئے اور 4 سریے ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں۔ اچھا، اسی بیچ میں تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بھی چینج کر دیا۔ اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، آپ کی دلی تمنا ہونے لگی کہ خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے، آپ کو دشمنی تھی قریش سے، کعبہ سے نہیں، دشمنی تھی قریش سے، کعبہ سے نہیں۔ آج ہم اور آپ دشمنی جب کرتے ہیں نا، کسی مسجد کے ذمہ داران سے دشمنی ہو جائے تو مسجد سے کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھو طریقہ دیکھو، دشمنی قریش سے تھی، کعبہ سے نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جانتے تھے کہ میرا دشمن خانہ کعبہ پہ قابض ہے، اس کے باوجود آپ دل میں سوچ رہے ہیں، تمنا لے رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، آپ کے چہرے کے الٹ پھیر کو ہم آسمانوں کی طرف دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم قبلہ بدل دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آ گیا پیغام، اے میرے نبی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیجئے۔ عصر کی نماز میں قبلہ بدل دیا گیا۔ ایک بڑا کام یہ ہوا کہ مکے کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔
مسلمان لوگ ابھی تک شام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اپنا ڈائریکشن چینج کیا، ساؤتھ یعنی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ایک دوسرا بڑا کام یہ بھی ہوا، اسی بیچ میں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرعون غرقاب ہوئے، اس کی خوشی میں رکھا جا رہا۔ آپ نے فرمایا تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، موسیٰ ہمارا بھائی ہے۔ آپ نے اس کو رکھا بھی اور اپنے صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ شروع میں یہ روزہ فرض تھا، یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سن 2 ہجری کے اندر قرآن کی آیت میں رمضان کے روزے کو فرض کر دیا اور آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو سارے مسلمان روزہ رکھے، فرض۔ رمضان کو روزہ بھی فرض ہو گیا۔ روزہ فرض ہوا، 1 دن 2 دن 4 دن 17 دن گزرے تھے کہ سب سے بڑی اور پہلی اسلامی جنگ بدر ہو گئی۔ پہلا روزہ، پہلا مہینہ رمضان کا، مسلمان روزے سے ہیں، کھجورے کھا کھا کے روزہ رکھنے والے یہ مسلمان 1000 کی فوج سے ٹکرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ جنگ مسلط ہو گئی۔ کیسے جنگ ہوئی، میں کچھ نکات شارٹ کٹ میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال واپس لینا چاہتے تھے، لہذا آپ کو انٹیلیجنس نے بتایا کہ یہ ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، آپ اپنا مال لینا چاہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا، 313 صحابہ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور کوئی ہتھیار نہیں، چھوٹے موٹے ہتھیار، کوئی بڑا ہتھیار نہیں۔ اتنے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف، یعنی وہ جو جدھر سے وہ قافلہ آ رہا تھا اسی راستے میں اس کو روکنے کے لیے گئے۔ ادھر ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ آ رہا تھا، اس کی انٹیلیجنس نے خبر دیا کہ مدینے کے لوگ ہمارے قافلے کے پر حملہ کرنا چاہتے، اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 کام کیا، ایک تو راستہ بدل دیا تاکہ اس راستے سے نہ جائے، دوسرا یہ کہ مکے میں خبر پہنچا دی کہ جلدی سے فوج لے کے آؤ، مقابلہ ہونے والا ہے۔ لیکن جب راستہ بدل دیا تو بچ کے تو نکل گیا، لیکن مکے کے لوگ جوش میں پہلے سے تھے، وہ جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ جنگ کا ماحول نہیں تھا۔ لیکن یہ 1000 کی لشکر ابو جہل کی قیادت میں بدر کے مقام تک پہنچ گئی۔ اب جب لشکر ان کا قافلہ بچ گیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، اب جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، قافلے کی بات تھی، قافلہ بچ گیا ہے، اب چلو واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، واپس نہیں جائیں گے، آئے ہیں تو مدینے والوں کو سبق سکھا کے جائیں گے، توڑ کے جائیں گے۔ اس کی موت لکھی تھی، اس لیے کیسے واپس چلا جاتا۔ 1000 کی لشکر اس کے پاس موجود ہے اور اس کے پاس قریب 100 گھوڑے، لاتعداد اونٹ اور 1000 زرہیں، ہتھیار بھی، تلوار بھی، سب کچھ موجود ہے۔ ادھر 313، ادھر 1000، ادھر روزے دار، ادھر بھوکھڑ کھانے والے، اور میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے۔ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، یہ لڑنا چاہتے ہیں، جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، ہم زبردستی ہم کو اس میں کھینچا جا رہا ہے، کیا کریں؟ مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش کھڑے، انصاری صحابہ کا جواب سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تعداد انہی کی تھی۔ انصاریوں میں سے حضرت سعد بن معاذ سردار کھڑے ہوئے اور کہا لو خذت بنا البحر لخذنا معك۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، اہل مدینہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے، ہم وعدے کے تو اتنے پکے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سمندروں میں لے کے اتر جائیں تو ہم سمندر میں بھی چلے جائیں گے، اس لیے ہماری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیے۔ آپ اگر کہیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم انصاری صحابہ سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ اب آپ ایک حکم دیجیے، اب اشارہ کریے۔ اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان تیار ہے، ایک ایک بوڑھا تیار ہے اور جوش ایمان سے بھرے ہوئے۔ چنانچہ طے پایا گیا کہ جنگ ہوگی۔ اب وہاں بدر، وہاں کئی سارے کنویں تھے، اس زمانے میں پانی پہ جس کا قبضہ اس کے ہاتھ میں سمجھو جنگ ہوتی ہے۔ چنانچہ
ایک صحابی حضرت حباب ابن المنذر نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی جو جنگ میدان جنگ سے سب سے قریب کا کنواں ہے اس پر قبضہ کریے اور باقی کنویں کو خراب کر دیا جائے تاکہ دشمن کی فوج کو طاقت نہ ملنے پائے. یہ بھی کر لیا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوپڑی بنائی گئی، عریش عربی میں جس کو کہتے ہیں. آج اسی لیے جہاں پر بدر ہے وہاں مسجد عریش ہے، ایک مسجد ہے اس کا نام مسجد عریش. وہ جھوپڑی بنائی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے. یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈرنگ کر رہے تھے اور آپ گائیڈ لائن دے رہے تھے کہ کیسے جنگ لڑنی ہے. اور اس کے بعد رات آئی، رات میں اللہ کے نبی دعا کرنے لگے اور آپ نے وہی دعا فرمائی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة اہل الاسلام لم تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ رب العالمین، جس کا تو نے وعدہ کیا تھا وقت آ گیا ہے تو اے اللہ وعدہ پورا فرما دے، مدد فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی تھوڑی سی ٹکڑی پورا مدینہ میں لے کر آ گیا، اس میں بوڑھے جوان بچے سارے کے سارے شامل ہیں. اے اللہ میری محنت کی یہ پوری جمع پوجی لے کے آ گیا، اگر آج یہ مار دیے گئے تو شاید زمین پہ تیری عبادت نہ ہو. آپ نے دعا فرمائی، اتنا روئے، اتنا دعا فرمائی کہ آپ کے کندھے پہ جو چادر ہوا کرتی تھی گر گئی. ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی بس کریے بس کریے. آپ نے دعا فرمائی. آپ دیکھیں اسباب کے ساتھ ساتھ پیغمبر عین وقت میں دعا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد طلب کرو اللہ کی اپنی نمازوں سے اور صبر کے ذریعے سے. دعاؤں سے اللہ کے نبی مدد طلب کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات بارش برسا دی. بارش کیوں برسائی گئی؟ قرآن بتلاتا ہے مسلمانوں کو سکون دینے کے لیے اور وہاں کی زمین کو لڑنے کے قابل بنانے کے لیے. بارش ہوئی عین جنگ سے پہلے، مسلمان سکون محسوس کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ایک نشانی تھی. پھر صبح ہوئی، جنگ شروع ہوتی ہے. ادھر سے مکے کے لوگوں نے للکارا، عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آ گئے. ایک بیٹا تھا، اس کا باپ تھا، اس کا چچا تھا، ایک ہی فیملی کے 3 لوگ آئے، بالکل تکبر غرور سے بھرے ہوئے. ادھر اللہ کے نبی نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا، کہا نہیں ہم مکے والوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم انصاریوں سے نہیں لڑیں گے. اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، حمزہ، علی، عبیدہ، ابو عبیدہ، 3 صحابہ نکلے اور منٹوں میں ہی ان تینوں کو کبر و غرور کے نشے کو ختم کر دیا. یہ تینوں مارے گئے. حضرت ابو عبیدہ تھوڑے زخمی ہو گئے. اس کے بعد اصل جنگ شروع ہو گئی. ان لوگوں نے حملہ بول دیا، ادھر سے تھوڑی سی فوج، ادھر سے 1000 پوری لشکر کے ساتھ حملہ بولنا چاہ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور آپ نے مشرکین کی فوج کی طرف ہاتھ کر کے پھینکا، فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے ان کے برباد ہو جائے، چہرے ان کے برباد ہو جائے. یہ آپ کا مٹی پھینکنا یہ بڑے بڑے ٹینکوں اور بم سے بھی زیادہ خطرناک تھا. آپ نے دعا پڑھ کے شاہت الوجوہ، اور اس کا بہت اثر ہوا. اب آگے دیکھیے، ادھر جنگ شروع ہو گئی، آپ نے پھینکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے پیغمبر تم دعا کر رہے تھے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم نے اپنے رب سے مدد مانگی، اللہ نے مدد دے دی. کیا مدد کیا؟ اللہ نے 1000 فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا. میدان میں 1000 فرشتے 313 کے ساتھ میں. صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، اس سے پہلے آدمی کی اس کے بازو کٹ جایا کرتے تھے. یعنی فرشتے بھی تلوار چلا رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تو 1000 اتار دیا ہوں، ضرورت پڑی تو 3000، ضرورت پڑی تو 5000. 1000، 3000، 5000، تینوں طرح کی آیتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی. جنگ ہوئی. اس کے جو سرغنہ اور سرکش تھے کفار کے، جو بالکل جوش و جذبے میں جا رہے تھے کہ جنگ ہو، وہ مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، عقبہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا. یہ سب بڑے بڑے سرغنہ تھے جنہوں نے خوب ستایا تھا مسلمانوں کو، سب قتل کیے گئے. اس کے بعد جنگ ختم ہوتی ہے. رزلٹ آتا ہے سامنے کہ یہ لوگ بھاگنے لگے. 70 بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، 70 کو بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، شہید ہوئے.
اللہ کی کتنی بڑی مدد ہے. 313 1000 کو دھول چٹا رہے ہیں, صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا. اور ادھر 70 مارے گئے بڑے بڑے سردار, اور 70 قیدی بنا لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, یہ جتنے مارے گئے ہیں, بدر میں ایک کنواں ہے, آج بھی وہ کنواں گھیرا ہوا ہے, کہا اسی کنویں میں سب کی لاش کو ڈال دیا جائے. لاش کو ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں کے پاس گئے اور ان کو بہت آپ نے سمجھایا, تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے مکہ میں مجھے جینے نہیں دیا, میں بہت سمجھایا لیکن تم نے نہیں مانا. آج دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا ہے, آج دیکھو تم نے کیا کیا اور کیا انجام تم کو ملا ہے. آپ نے ان سے گفتگو کی, اسی کو قلیب بدر سے گفتگو کہا جاتا ہے. اس کے بعد 3 دن تک اللہ کے نبی اسی میدان میں ٹھہرے رہے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. جنگ کے بعد آپ بھاگتے نہیں تھے, 3 دن تک جنگ کے میدان میں ٹھہرے رہتے تھے. اور یہ پہچان ہوتی تھی کہ جنگ جیت کے آئے ہیں, بائی چانس نہیں, اللہ کی مدد سے اور اپنے زور بازو پر. آپ 3 دن تک ٹھہرے. اس کے بعد 3 دن کے بعد واپس ہوئے. قرآن کریم سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بہت تفصیلی اللہ کی طرف سے تبصرہ موجود ہے. مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. کوئی خاص رقم تو قرآن و حدیث میں نہیں بتلائی گئی, البتہ اونٹ ملے, سامان ملے, اور اتنے سارے قیدی پکڑے گئے. اب قیدیوں کے سلسلے میں یہ ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ابن حجر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ قیدیوں کا ریٹ فکس کیا گیا. 1000 درہم سے لے کے 4000 درہم تک الگ الگ آدمی کو دیکھ کر فدیہ لے کر چھوڑا گیا سب کو. اور پھر بعد میں جو چھوڑ دیے گئے اکثر لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر ان سب کو مار دیا گیا ہوتا تو یہ جو مسلمان بعد میں ہونا تھا یہ کیا ہوتا. اس لیے اللہ جو کرتا بہتر کرتا ہے. جیسے بھی ہوا, جیسے بھی فیصلہ لیا گیا, لیکن اس میں سے اکثر لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء آئے سارے نبیوں کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے خود سزا دی ہے, یعنی آسمانی عذاب نازل کیا تیسنس. فرعون کو ڈبویا گیا, یہ آخری تباہ شدہ اقوام تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دشمن کو خود آسمانی عذاب سے نہیں مارا ہے, اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے مروایا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهُمْ. اللہ تعالیٰ اب پیٹرن بدل رہا ہے, اپنے نبی کے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے عذاب دے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کرے گا. چنانچہ یہ پیٹرن چالو ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے لشکر کو وہاں پر کیفر کردار تک پہنچایا. اللہ کے نبی کے پاس جب یہ 70 قیدی آ گئے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے, اگر ایک آدمی مکہ کا زندہ ہوتا اور آتا میرے پاس اور مجھ سے کہتا کہ محمد چھوڑ دو, اللہ کی قسم میں سب کو فری میں چھوڑ دیتا, سب کو فری میں چھوڑ دیتا. وہ ایک آدمی کون تھا جس کے احسان کو نبی پاک یاد کر رہے تھے؟ وہ جبیر ابن مطعم تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتن لاطلقتهم له. اگر مجھ سے بات کرتا تو میں اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے سب کو میں فری میں چھوڑ دیتا, آزاد کر دیتا. اس سے اندازہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مال کے لیے سب کچھ کرے, نہیں, اللہ کے نبی کو مال کا کوئی شوق نہیں تھا. لیکن اس وقت کے جو جنگی حالات تھے, جو جنگی اصول تھے, اس میں سب سے بہتر جو طریقہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. یہ غزوہ ہوا, یہ جنگ ہوئی, اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے, اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو, اسلام کو پورے عرب میں شہرت مل گئی. گویا کہ اس جنگ نے میڈیا کا کام کیا, پورے عرب میں مسلمانوں کا نام چرچا ہو گیا اور لوگ حیران ہو گئے. 313 نہتے بوڑھے اور بچے مل کے 1000 اور مکے کے سرداروں کو مارا ہے, جن کی پورے عرب میں چرچا ہوا کرتا تھا, جن کی سرداری, جنگ بازی سب کچھ مانا جاتا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک ہونے والے سارے صحابہ کو خوش ہو کر اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اب جو چاہے, جو چاہو کرتے رہو, ہم نے سب کو آلریڈی معاف کر دیا ہے, سب جنت میں جاؤ. لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے سب کو جنت
امت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ان سے دنیا میں ایک دو جو خطائیں بھی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، پھر بھی جنتی ہیں، سارے بدری صحابہ جنتی ہیں۔ یہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے۔ حضرت قدامہ ابن مظعون، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شراب پی لیے تھے، کوڑے تو لگا دیے لیکن یہ جنت میں جائیں گے، یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ، ان سے ایک خبر لیک ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدری صحابی ہے، اس کو معاف کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاف کیا اور ان کے پاس عذر تھا۔ بہرحال جتنے لوگ اس میں شریک ہوتے سب کے سب معاف کر دیے گئے، سب بخش دیے گئے، سب جنت کے اندر ہیں۔ تو صحابہ کی سب سے بڑی جماعت یہ بدری صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سابقون الاولون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی فضیلت بتائی ہے۔ یہ غزوہ بدر تھی، اس کے بعد پھر اب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔